بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جنات کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جنات کیا ہیں، ان کا مادہ تخلیق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کب پیدا کیا۔ تو جنات کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من النار وخلق آدم مما وصف لکم، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، روشنی سے، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ اسی طرح یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم انسان مکلف ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اسی طرح جنات بھی مکلف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات بھی مکلف ہیں۔ ایک اور عقیدہ ہے جنات کے حوالے سے، وہ ہمزاد یا قرین کے حوالے سے عقیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جن اسے برے کاموں پر اکساتا ہے اور فرشتہ اسے اچھے کاموں پر ابھارتا ہے، اچھے کاموں پر ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنات کا انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ تعلق دوستی کا تعلق ہے یا دشمنی کا تعلق ہے؟ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں بہت خوبصورتی سے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنات کا انسانوں سے جو اصولی تعلق ہے وہ دشمنی کا تعلق ہے، اور اس کی وجہ وہی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ابلیس کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دھتکار دیا، جنت سے نکال دیا۔ تو اس وقت سے جو دشمنی چلی آ رہی ہے، ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرنا اور دشمنی کرنا، اور اس کے بعد جتنے بھی جنات ہیں وہ ابلیس کی اولاد ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ بعض جنات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وہ مسلمان ہو گئے، اچھے مسلمان بنے، تو وہ ان سے علیحدہ ہیں۔ لیکن وہ جنات جو مسلمان نہیں ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں شیاطین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مکمل صورت ہے سورہ جن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جنات میں مسلمان بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 72 ہے، سورہ الجن۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ
مسلمان ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے نجات کی راہ اختیار کر لی، اور جو حق سے منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات میں نیک لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، جنات میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جنات جو مسلمان نہیں ہیں ان سے انسانوں کی دشمنی ہے، وہ انسانوں سے حسد بھی کرتے ہیں، انسانوں پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ جنرلی شیاطین اس کی جمع ہے، پلورل کا صیغہ ہے۔ یہ جو دشمنی ہے اس کا اظہار کس شکل میں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ اظہار جو ہے وہ وسوسے کی شکل میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے یا غیر مسلم جن ہے وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغہ فلیستعذ باللہ ولینتہی، کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، تم میں سے کسی کے پاس، اور یوں وسوسے ڈالتا ہے کہ بتاؤ کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان یہاں تک پہنچ جائے تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور یہ جو سوچنے کا سلسلہ ہے، یہ جو وسوسوں کا سلسلہ ہے، اس سے رک جاؤ۔ یعنی جب آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے شیطان مردود سے تو تفکیر کا، وسوسوں کا، سوچنے کا یہ سلسلہ از خود ٹوٹ جائے گا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے جو حملہ آور ہونے کے طریقے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص اوقات ہیں جس میں یہ باہر نکلتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، آپ کا فرمان ہے اذا كان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیاطین تنتشر حینئذ فإذا ذهبت ساعة من اللیل فخلوہم، کہ جب مغرب کا وقت قریب ہو یا رات ڈھلنے لگے تو اپنے بچوں کو گھر میں رکھو، انہیں باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب شیاطین پھیل جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ لیکن جب رات کا ایک پہر گزر جائے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو وقت ہے شیطانوں کے نکلنے کا، یہ مغرب سے ذرا پہلے ہے، تقریباً آپ اندازاً یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10-15 منٹ پہلے غروب آفتاب سے، اور پھر غروب آفتاب کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد تک، میں اندازاً یہ بیان کر رہا ہوں، یہ وقت چلتا ہے۔ یعنی غروب آفتاب مغرب کے آدھا گھنٹہ بعد تک آپ یہ احتیاط کریں کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں۔ اگر آپ ساتھ نکلتے ہیں اور ان پر دم کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ اکیلے نہ نکلیں، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کا حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو پہلا پہر ہے رات کا، یہ گزر جائے، یعنی مغرب کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ پھر آپ اجازت دیں، بچے نکل سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جنات ہیں، یہ ان کے حملہ آور ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کو باولا کر دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھیں گے، اس طرح کھڑے ہوں گے
کہ ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں اور ان کو کوئی اپنا ہوش نہیں ہوگا، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے دی ہے کہ ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہے، باولا کر دیا ہے، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کا جو چھونا ہے، اس کا اثر انداز ہونا ہے، اس کا حملہ آور ہونا ہے، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ حدیث میں اس کی کئی مثالیں آئی ہیں، کئی قصے آئے ہیں۔ مثلا ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا گورنر بنایا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ مدینہ میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ مدینہ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے جو مجھے نماز سے روکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، اور پھر آپ نے ان پر دم کیا، دعا کی ان کے لیے، اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب تم ٹھیک ہو اور جاؤ اپنی گورنری سنبھالو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حجۃ الوداع میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو راستے میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ ہے اور شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور یہ ہمیں کھانا نہیں کھانے دیتا، ہمیں تنگ کرتا ہے، تو آپ اس کا علاج فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپر اٹھایا اور اس کے سینے پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور پھر اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر آپ نے اس شیطان کو مخاطب ہو کر کہا، آپ نے فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن، اس بچے سے باہر نکلو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، اور جب ہم حج سے واپس آئیں تو تم یہیں پہ ہمیں ملنا اور بتانا بچے کی صحت کے بارے میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ خاتون وہیں پر موجود تھی، اور اس نے بتایا کہ اس کے بعد جب سے آپ نے اس کا علاج فرمایا ہے یہ بالکل نارمل ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کبھی اس قسم کا مسئلہ ہو جائے، جنات کے حملے کی شکایت ہو جائے، تو ہمیں فوراً ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جو بہروپیے بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں یا جادوگر کہتے ہیں یا جنات کا ماہر کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو عمل کرتے ہیں وہ کفریہ اعمال ہوتے ہیں، شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو حل ہے، ان کا جو علاج ہے وہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، قرآن کی آیات سے دم کرنے میں ہے۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہو تو آپ کسی مستند عالم دین سے رجوع کریں، کسی بہروپیے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ اپنے مسائل میں مزید اضافہ کریں گے، اور یہ جو جنات کا مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوگا ان بہروپیوں کے پاس جانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور یہ جو مسائل ہیں جنات کے حوالے سے انہیں ہمیں ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حل کے لیے قرآن کی طرف اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔